لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أقول قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میں سب سے پہلے تو مفتی شاکر الرحمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، تمام اساتذہ اور معلمات کو، حفظ کی تکمیل کرنے والے بچوں اور بچیوں کو، اور بخاری شریف مکمل کرنے والی اور عالمہ بننے والی بچیوں کو، ان کے والدین، ان کے اہل خاندان اور ان کے متعلقین کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اپنی کلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی، آپ کی سنت مبارکہ کی تمام برکات اور نسبتیں عطا فرمائے۔
اس وقت میرے سامنے صحیح بخاری شریف کا آخری باب اور آخری حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے عنوان میں قرآن کریم کی ایک آیت کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے جس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہم ترازویں قائم کریں گے، موازین قائم کریں گے، ترازو لگائیں گے، یعنی اعمال کو تولنے والے ترازو لگائے جائیں گے۔ کس مقصد کے لیے؟ فرمایا القسط، انصاف کرنے کے لیے، کیونکہ وہ دن انصاف کا دن ہے۔ مالکی یوم الدین، وہ پورے کے پورے بدلے کا دن ہے۔ انسان نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا وہاں جا کر حساب دینا ہوگا۔ اس حساب کے مختلف مرحلے ہوں گے، مختلف طریقے ہوں گے، ان سے گزر کر ہی اکثر جنتیوں کو جنت نصیب ہوگی۔ بس ایک محدود تعداد ہے جن کو اللہ جل جلالہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن جو محاسبہ ہوگا، جو احتساب ہوگا، اس کے لیے ترازویں بھی لگائی جائیں گی، اعمال انسان کے تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے صرف، بلکہ تولے بھی جائیں گے۔ نماز میں نے بھی پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی، میں نے بھی مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی، انہوں نے بھی مغرب کی 3 رکعتیں ہی پڑھی، لیکن میری رکعتیں ایسی تھیں جس میں خشوع نہیں تھا، جس میں مطلوبہ اخلاص نہیں تھا، اور ان کی رکعتیں اخلاص سے بھرپور تھی۔ تو رکعتیں وہی 3 ہیں، وقت بھی دونوں کا ایک جیسا ہی لگا، لیکن اس کے باوجود میری ان 3 رکعتوں کا اجر اور ہوگا، اور ان کی 3 رکعتوں کا اجر اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا۔ کیوں زیادہ ہوگا؟ رکعتیں یہ بھی 3، رکعتیں یہ بھی 3، اس لیے کہ ان کی رکعتوں میں وزن زیادہ ہے۔ میری رکعتوں میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہما
ان کے درمیان کچھ اونچ نیچ بات میں ہو جاتی ہے، یہ دنیا ہے۔ بڑوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں بندے کو جو ناپا جاتا ہے وہ ایک آدھ چیز کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی مجموعی زندگی کی بنیاد پر۔ اللہ کے ہاں فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے فیصلے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ چاہیں تو ایک ہی کام پر کسی بندے کو فرشتوں سے بھی اوپر لے جائیں، اولیاء اللہ کا بھی سردار بنا دیں، اور اگر چاہیں تو ایک ہی عمل کی بنیاد پر، ایک ہی چیز پر اسے شیطان ثابت کر دیں۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا۔ تو خیر بہرحال دوست حضرات میں بات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی۔ وہ صرف خالد بن الولید کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو تم نے برا بھلا نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان کا تھوڑا عمل بھی تمہارے بڑے سے بڑے عمل کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ اونچا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں ان کے تھوڑے عمل کی تمہارے زیادہ عمل سے بھی زیادہ قیمت اور ویلیو ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ میرے اصحاب میں سے کوئی شخص صرف 1 کلو کے لگ بھگ، آدھا کلو کے لگ بھگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ مقدار کے اعتبار سے تو یہ عمل اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آدھا کلو اتنا زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں زیادہ ہے؟ صحابی کے عمل کی مقدار زیادہ ہے؟ نہیں، صرف یہ بات نہیں ہے، عمل کی مقداریں بھی ان کی بہت زیادہ تھیں، لیکن یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے عمل کا وزن تم سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے اندر جو اخلاص آیا ہے، جو دل کی کیفیتیں ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے عمل کا وزن تم سے زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہاں صرف گنتی نہیں ہوگی اعمال کی بلکہ وزن بھی، اور یہی بات یہاں اللہ جل جلالہ بیان فرما رہا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم اعمال کو تولنے کے لیے ترازویں لگائیں گے تاکہ انصاف ہو، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کسی نے کام کیا لیکن وہاں اسے بدلہ نہیں ملا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ گناہ کیا وہاں نظر نہیں آ رہا، اللہ نے مٹا دیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا
کہ قبولیت کی شرطوں کے ساتھ نیکی کی اور وہاں وہ نظر نہ آئے، فلا تظلم نفس شیئا، کوئی کسی کی کارکردگی میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ آیت مبارکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ذکر فرمائی اختتامی باب میں۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بخاری شریف کے اندر تم نے پورا دین پڑھا، سیاہ ستہ میں پورا دین پڑھا، قرآن میں تم نے پورا دین پڑھا، اس سب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس دین کے، اس پر عمل کرنے کے دنیا میں بھی بڑے فوائد ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دین دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت بنانے کے لیے۔ قرآن پڑھا، آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوئی، حدیث پڑھی لیکن آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کی فکر پیدا نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا پڑھنا ابھی ناقص ہے، ہمیں دین پڑھنے کا پورا فائدہ نہیں ملا۔ تو ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ ہمارا ذہن اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں، ایک ایک عمل میں اس بات کو پیش نظر رکھو کہ میرے اس کام سے میرا رب راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، اس کام سے میری آخرت بنتی ہے یا میری آخرت بگڑتی ہے۔ ایک ایک لمحہ اس فکر کے ساتھ گزارنا کہ کہیں میری آخرت بگڑ نہ جائے، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، یہی تقویٰ ہے، یہی دینداری ہے، یہی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ یہ خلاصہ کیسے آتا ہے انسان میں؟ یہ چیز کیسے آتی ہے؟ اس میں قرآن کریم نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تم کتنے دیندار ہو، اس کا فیصلہ عمل کی قلت اور کثرت سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فیصلہ اتباع سنت سے ہوگا کہ تمہاری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنی میچ کر رہی ہے۔ جتنی زیادہ میچ کر رہی ہے تم اتنے زیادہ دیندار ہو، اور جتنی کم میچ کر رہی ہے اتنے کم دیندار۔ لیکن اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھا سکے گا؟ اتباع سنت کی توفیق کسے ملے گی؟ اتباع سنت کی دینداری کی توفیق حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے ساتھ ہی فرما دیا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ایک تو اس کے اندر آخرت کی فکر ہو، یہ ذہن میں رہے اس کے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ بھی کوئی ہے اور میں نے اس کی بارگاہ میں ایک دن پیش ہونا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اور دوسری بات فرمائی، وذکر اللہ کثیرا۔ صرف اللہ کو یاد نہیں کرنا نہیں، بلکہ
کثرت سے اللہ کو یاد کر، تمہارے روئے روئے میں یاد الہی سرایت کر جائے، تو فکر آخرت اور ذکر اللہ، یہ دو چیزیں وہ ہیں جو اسوہ حسنہ کو، پورے دین کو انسان کی زندگی میں لانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ اتنی موٹی، اس سے ڈبل موٹی بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسوہ حسنہ بتایا، پورا دین بتایا، اور اسی آیت کی روشنی میں آخری باب میں امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں دو چیزوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ جو آیت امام بخاری نے ذکر کی وہ ہمیں فکر آخرت کی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی وہ ہمیں ذکر الہی کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ پہلا کیا تھا؟ اسوۃ حسنہ، اور ان دو بابوں میں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر اللہ سے متعلق وہ حدیث بتائی ہے، لائے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کثرت ذکر کیسے ہوگی۔ بھاری بھرکم ذکر ہوگا اس کی کثرت نہیں ہو سکے گی، ہلکا پھلکا ذکر ہوگا اس کی کثرت بھی ہو سکے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، لوگ کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کے خلاف، نعوذ باللہ، ایک سازش ہے۔ حدیث تو دور کی بات ہے، محدثین کی جو کتابوں کی ترتیب ہے اس یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ کس طریقے سے قرآن کے سائے میں چل رہی ہے، قرآن کی گائیڈ لائن میں چل رہی ہے، ان کی ترتیب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس کا خلاصہ عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان، دو بول ہیں، دو ذکر ہیں، دو کلمے ہیں۔ ابھی یہ نہیں بتایا کیسے ہیں، بلکہ صرف یہ کہا کہ دو بول ہیں۔ اس طرح بات کہنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ بلاغت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جو چیز انتظار کے بعد معلوم ہوتی ہے وہ اوقع فی القلب ہوتی ہے، یعنی دل پہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ سنایا کرتے تھے کہ پچھلے زمانے میں یہ جو جلسے اور تقریبات ہوتی تھیں تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ چلا دیا، تو اعلان کرنے کے لیے یہ ہوتا تھا کہ رکشے یا تانگے پر لاؤڈ سپیکر لگا کر گلی گلی میں گھوم کر اعلان کیا جاتا تھا۔ تو کمالیہ میں ایک اعلان کرنے والے صاحب تھے، وہ اعلان کیسے کرتے تھے؟ تو اعلان یوں کرتے تھے کہ لوگوں تقریر ہونی ہے، پہلا جو ہے ابہام رکھ کر لوگوں تقریر ہونی ہے، بڑی مزیدار، بڑی سننے لائق۔ پہلے بتایا کہ تقریر ہونی ہے، پھر بتایا کہ کس طرح کی ہونی ہے، اور اس کے بعد بتاتے تھے کہ کس کی ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، کب ہونی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم جو عام دیہاتی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بلاغت کے اصولوں کے عین مطابق ہوتی ہے، اگرچہ انہوں نے مختصر المعانی نہیں پڑھی ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب سے بات، پہلے بتایا کہ دو بول ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ کون سے ہیں؟ نہیں، ابھی وہ بتانے کا وقت نہیں آیا۔ پھر یہ بتایا کہ وہ کیسے ہیں،
یہ سن کر اور شوق بڑھ جائے گا۔ کیسے ہیں؟ فرمایا کہ 3 باتیں ہیں ان کلموں کے اندر۔ پہلی یہ کہ حبیبتانی الی الرحمن، جو انتہائی مہربان ہستی ہے، یہ کلمے اسے انتہائی پیارے لگتے ہیں۔ یعنی جو پڑھے گا وہ بھی اس کا پیارا بن جائے گا۔ وہ تو ویسے ہی رحمان تھا، اپنوں پر بھی مہربانیاں کرتا ہے، اپنے دشمنوں پر بھی مہربانیاں کرتا ہے، لیکن جب تم اس کے چہیتے بن جاؤ گے، حبیب بن جاؤ گے، تو پھر اس کی مہربانیوں کا کیا مقام ہوگا۔ حبیبتانی الی الرحمن، خفیفتانی علی اللسان۔ دوسری بات کہ محبت کا لفظ سن کر یہ مت سمجھنا کہ ہمیں عشق میں کچھ رولنا پڑے گا، رولتے گئے ہیں، نہیں۔ یہ کلمے اگرچہ ان کا نتیجہ بہت بڑا ہے، لیکن خفیفتانی علی اللسان پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، ہلکے پھلکے، لیکن صرف زبان پر ہلکے ہیں، عمل کی ترازو میں ہلکے نہیں ہوں گے، عمل کی ترازو میں یہ انتہائی بھاری ہوں گے، ثقیلتان فی المیزان۔ تو 2 کلمے ہیں جن میں 3 خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ کون سے ہیں 2 کلمے؟ آخر میں آپ نے اس کی تعیین فرمائی، اور اسی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا اختتام فرمایا۔ وہ 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے، ان میں 2 مرتبہ تو اللہ کی پاکی بیان کی گئی، تسبیح بیان کی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کی پاکی کے ساتھ اللہ کی حمد کو جوڑا گیا، اور دوسری مرتبہ اللہ کی پاکی کے ساتھ اللہ کی عظمت کو جوڑا گیا۔ اور اگر دیکھیں تو ان 3 چیزوں میں اللہ کی تقریباً تمام صفات آ جاتی ہیں، تمام اسماء حسنہ کا خلاصہ آ جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں جاتے جاتے 2 سبق دے کے جا رہے ہیں۔ ایک یہ کہ آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنی ہے، دین پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر آخرت کی فکر۔ اور دوسرا یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد الہی کی جتنی کثرت کر لو۔ جب یہ 2 چیزیں کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسوہ حسنہ پر چلنے کی، اتباع سنت کی توفیق بھی عطا کر دیں گے، اور جب اتباع سنت کی توفیق ہوگی تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو بس یہ اس باب کی باتوں کا مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آدھا گھنٹہ بات کرنی ہے، شاید تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہوں میں، اس پر معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔